میاز پارٹ 6 پر آتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بیماری فلاں بیکٹیریا، فلاں وائرس، جراثیم یا کسی فنگی کے سبب ہے، یا فضائی تبدیلیوں کے سبب ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بہت ساری بیماریاں جو ان اسباب سے پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ پیتھالوجی کی معلومات درست دوا کے انتخاب میں مددگار ہو سکیں گی اگر تشخیص ڈائگنوزنگ ہو جائے؟ کیا کسی خاص جرثومے کے سبب کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم اپنی دعا کا انتخاب اس معلومات پر کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک دفعہ بیماری جا کر پھر مریض کی جان چھوڑتی کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ دوبارہ اسی شکل میں یا نیم بدلی ہوئی شکل میں کیوں آ جاتی ہے؟ تو یہ سارے تھے وہ سوالات جنہوں نے ہانیمن کے دماغ کو ڈسٹرب کر رکھا تھا، اور 12 سال کے غور و خوض کے بعد ہانیمن نے بیماری کے سورے پہلو کو دریافت کیا۔ اور یہاں میں ڈاکٹر ہیرنگ کو مخاطب کر کے کہوں گا، یعنی یہ بات جے ایچ ایلن کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہیرنگ کو، کیونکہ ہیرنگ ہانیمن کی تھیوری کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا ڈاکٹر سی ہیرنگ کو یہ کہنا ہے کہ وہ معالجین جو بیماری کے اصلی اسباب سے ناواقفی کی بنا پر درست دوا کے انتخاب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سچے معالجین نہیں ہیں، اور ان کا دماغ اس طرح نہیں چلتا جس طرح ماسٹر ہانیمن کا تھا۔ وہ ان خطوط پر نہیں سوچ سکتے جس پر ہانیمن نے سوچا تھا۔ ہانیمن ہمیں ایک مکمل سسٹم دے کر گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہزاروں ایسے معالجین آئے جنہوں نے میٹیریا میڈیکا کے چند صفحے پڑھے اور چند دعاؤں کا علم لے کر ہر قسم کی بیماریاں ٹھیک کرنے پر تل گئے۔ اور ایسے لوگ جنہیں سورا، سفلس اور سائیکوسس کا کچھ علم نہ تھا، انہیں بیماریوں کے طریقہ واردات کا بھی ذرا برابر علم نہیں تھا۔ دیکھیں، ہمارے جسمانی نظام پر کچھ خفیہ قوتیں کار فرما رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم علامات کے مطابق درست دوا تجویز کرتے ہیں، مریض کو وقتی افاقہ ہوتا ہے، اور پھر وہی بیماری واپس موجود ہوتی ہے۔ جبکہ ایک ایسا معالج جو مریض کو ایسا معالج جو مریض کی اینٹی میازمیٹک دواؤں کی واقفیت رکھتا ہے، اور وہ اوپری سطح پر ہونے والے شور و غوغا کو بنیاد بنا کر دعا تجویز نہیں کرتا، بلکہ نیچے بہت گہرے پانی پر ان کی نظر ہوتی ہے اور ان اسباب پر دعا تجویز کرتا ہے جو قوت حیات کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں ہمیشہ اچھے نتائج ملتے ہیں۔ یہ قوت حیات ہی ہے کہ جب وہ توازن میں ہوتی ہے ہمیں تندرست و توانا رکھتی ہے، اور جب اس پر اسی کی نوعیت کی خفیہ طاقتیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، جن کو ہانیمن نے ماربڈ فورسز کا نام دیا ہے، یا بیماری کی قوتیں کہہ سکتے ہیں، جو توازن کو عدم توازن میں بدل دیتی ہیں، اور جسے ہم بیماری کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ فساد والی قوتیں ہیں، یہ اصل میں اس میازم کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہذا ان کا کما حقہ مقابلہ کرنے کے لیے ہومیوپیتھک دعائیں پوٹنسی میں تیار کی جاتی ہیں، اور جب انہیں پوٹنٹائز کیا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک اسی سطح کی مصنوعی بیماری والی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور جب بالمثل کے حساب سے وہ دعا مریض کو دیتے ہیں تو شفا یابی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ماڈرن سائنس کی روشنی میں ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہانیمن نے میازم کے وجود کی ایک اور دلیل بھی دی ہے، اور وہ یوں کہ ان بیماریوں کے پیچھے کون سا سبب کار فرما ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور ایک ایسا